السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین کی جلد نمبر 1 پڑھ رہے تھے بابن، اور باب ہم پڑھے تھے بابن فی بیان کثرت طرق الخیر، نیکی اور بھلائی کے راستوں کا بیان۔ اور اس سلسلے کی آج ہم نے الحادی والعشرون یعنی 21ویں حدیث پڑھتے ہیں۔ ان ابی المنذری ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو منذر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کانا رجلا لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منہ، ایک آدمی تھا میں نہیں جانتا کہ کسی اور شخص کا گھر اس کے گھر سے زیادہ دور ہو۔ وکانا لا تخطئہ صلاۃً، اور اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کوئی نماز اس سے نہیں رہتی تھی، یعنی وہ تمام نمازیں مسجد میں آ کر ادا کرتا تھا، حالانکہ اس کا گھر باقی لوگوں کے مقابلے میں مسجد سے سب سے زیادہ دور تھا۔ فقیل لہو، تو اس کو کہا گیا، او فقلت لہو، یا میں نے اس کو کہا، لو اشتریت حمارا، اگر تو ایک گدھا خرید لے، ترکبہ فی الظلماء، تو اس میں سوار ہو جائے اندھیرے میں، و پھر رمضائی، اور گرمی کی شدت میں، یعنی تم ایک گدھا کیوں نہیں خرید لیتے کہ تم اتنی دور سے آتے ہو، گرمی کی شدت ہوتی ہے، رات کی نمازوں میں اندھیرا ہوتا ہے، تو تمہیں آسانی ہو جائے گی۔ فقالا، تو وہ کہنے لگا، ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ مجھے بات سرور نہیں دیتی، یعنی مجھے لطف نہیں آتا اس میں کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو۔ انی ارید ان یکتب لی ممشایا الی المسجد، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف چل کر آنا، جو میرے قدم اٹھتے ہیں، وَرُجُوعِی اِذَا رَجَعْتُ إِلَىٰ أَهْلِی، اور میرا گھر والوں کی طرف واپس چل کر جانا، ٹھیک ہے، یعنی ہر نماز کے بعد پھر انسان گھر واپس جاتا ہے، پھر اگلی نماز ہوتی ہے تو مسجد آتا ہے، پھر واپس جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ میں چاہتا ہوں یکتبا، کہ لکھا جائے اللہ کے ہاں حساب میں، اور مجھے اس پر اجر دیا جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جمع اللہ لک ذالک کلہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب تیرے لیے جمع فرما دیا ہے۔ رواہ مسلم کی یہ روایت ہے، سبحان اللہ۔ تو جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ مشقت کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے نا، اور ظاہر ہے اس میں نیت کا بھی ایک خاص کردار ہوتا ہے، تو اس پر اجر زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کا استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس کا گھر دور تھا اور اس کے پاس سواری تھی ہی نہیں، تو اسے اس پہ کوئی یعنی ملال بھی نہیں تھا کہ او میرا تو گھر مسجد سے اتنی دور ہے اور مجھے اتنی دور سے پیدل چل کے آنا پڑتا ہے، بلکہ وہ اس پر بڑا خوش تھا کہ میں، اور یہ دراصل ایک دوسرے خود کو، یعنی دیکھیں جب ہمیں نا کسی عبادت کے کام کی فضیلت کا پتہ ہوتا ہے نا، تو ہم اس پر خوشی ہوتے ہیں، جب ہمیں تھوڑی سی اس میں محنت اور مشقت بھی کرنی پڑتی ہے نا، اور ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ یہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، ایک ایک چیز اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے اور میں اس کا بہترین بدل دیا جاؤں گا، تو پھر انسان کے لیے دنیا کی مصیبتیں اور مشکلات کچھ بھی نہیں رہتی، پھر چاہے ارد گرد کے لوگ اس پہ ترس بھی کھائیں، اس کو کہیں کہ تم یہ کیوں نہیں کر لیتے، وہ کیوں نہیں کر لیتے، تو اس کا دل تو مطمئن ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر یہ بات محسوس کرنے کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس مال اور جائیداد ہے اور اس کے پاس سواری بھی ہے، تو پھر سو کال تک نام نہاد تقوی کی بنا پر وہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں گاڑی کھڑی رہے اور میں پیدل چلا جاؤں، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ ایک ہی نماز میں تھک جائے، یہ بھی اپنی ہمت بھی تو دیکھنی ہوتی ہے نا۔ تو یہ یاد رکھیں، جیسے پچھلی بھی لیسن میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے قدموں کے نشان لکھے جا رہے ہیں، قدم لکھے جا رہے ہیں، تو آپ کی گاڑی میں جو پیٹرول ڈلتا ہے، آپ کی گاڑی پہ جو مینٹیننس آتی ہے، اور گاڑی چلانے کے لیے بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، تو یہ سب بھی اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ ادروائز کتنے ہی ایسے ہیں جن کے پاس بے شمار گاڑیاں ہوتی ہیں، مسجدیں بھی گھروں سے زیادہ دور نہیں ہوتی، اے سی والی گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن مسجد کی طرف نہیں نکلتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہی بات ہے جو بار بار ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ مسجد سے گھر دور ہو یا سواری نہ بھی ہو، نماز مسجد میں ہی ہے فرد کی نا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وفی روایتین، اور ایک روایت میں آتا ہے ان لکا محتصبتا، ایک اور روایت میں ہے بلا شبہ تیرے لیے وہ ثواب ہے جس کا تو نے ارادہ کیا، یعنی
جو تمہیں اللہ سے امید باندھی ہوئی ہے نا وہ تمہیں ملے گا، اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے نا۔ پھر اس کے بعد ہے الرمداء الارض التی اصابها الحر الشدید۔ الرمداء کا مطلب کیا ہے؟ تپتی ہوئی زمین، یعنی ایسی زمین جس سے شدید گرمی پہنچی ہو۔ تو اس کے فوائد و مسائل کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر ثواب اخروی حاصل کرنے کا جو جذبہ پہ پایا تھا، اس میں اس کا بیان ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اجر و ثواب انسان کی نیت کے مطابق ملتا ہے، اور اس لحاظ سے گھر کا مسجد سے دور ہونا بھی انسان کے لیے فضیلت کا باعث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو منذر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابی ابن کعب بن قیس بن عبید، کنیت ان کی ابو منذر ہے۔ یہ خزرج کے بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتبین وحی میں شامل کر دیا۔ بدری صحابی ہیں اور احد میں حاضر ہوئے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ غزوات میں شریک رہے۔ مدینہ منورہ میں 30 ہجری کو فوت ہوئے۔ ان سے کتب احادیث میں 164 روایات مروی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان کے حالات پڑھے ہیں ہم نے، ذرا دیکھیں کیا چیزیں جو اہم فوکس کرنے والی چیز ہے۔ ان لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لکھنا پڑھنا ایک خوبی ہے، اگر ہم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، یا جیسے میرے تو مخاطب خواتین ہی ہوتی ہیں، تو اے خواتین جاگو، اگر تم لکھنا پڑھنا جانتی ہو اور شادی سے پہلے تم لکھتی پڑھتی تھی لیکن شادی کے بعد قلم کاپیاں سب کتابیں فارغ کر دی، تو ان کو نکال لو، لکھو۔ یہ سب اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ آپ کا ایک کوئی آیت لکھنا، کوئی ترجمہ لکھنا، اس کو پھیلانا، اس کی اشاعت اور تبلیغ کرنا، کسی کو سمجھانا، کوئی نوٹس لینا، کسی آیت کی تفسیر کو سمجھتے ہوئے اپنی ڈائریاں بھرنا، یا اسی طرح کسی حدیث کو سمجھتے ہوئے اس پر اپنے ریفلیکشن دینا، یا جو بھی، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ تو قلم پکڑیں اور لکھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ اب تو سب کچھ ہی آن لائن چلا گیا اور اب مجھے کیا ضرورت ہے۔ تو اگر آپ آن لائن بھی لکھنا پڑتا ہے نا۔ اس دن میں سن رہی تھی کہ ایک قرآن کا مصحف ہی حاصل کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ دیکھنا پڑتا ہے کون سا مصحف اچھا ہو، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کمپیوٹرائز مصحف اٹھائیں تو اس میں زبر زیر پیش آپ کو پراپر نہیں ملتی ہے۔ تو اگر آپ لکھیں گے اور یہ چیزیں آپ کی کمپیوٹر پہ چڑھیں گی، یا آپ کمپیوٹر پہ خود ٹائپ کریں گے، تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اپنی اس خوبی کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہ بیٹھ جائیں کہ مجھ سے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون سا بڑا کوئی کام لیں گے تو میں تبھی اٹھوں گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتبین وحی میں شامل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر ہم بھی بچپن سے تو مسلمان ہوئے لیکن شعوری طور پر مسلمان نہیں ہیں، لیکن اب ہم احادیث پڑھتے ہیں، آیات سمجھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ تو ہم اپنی اہلیتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو دین کے راستے میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ایک فرمان ہے نا کہ کوئی مقام حاصل کرنے سے پہلے کچھ یعنی کہ مہارت حاصل کر لو، مفہوم اس کا مجھے یاد رہ گیا۔ تو ہم مہارتیں سیکھیں، اور جو مہارتیں ہماری سیکھی ہوئی ہیں ان کو ہم قائم رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب ہماری نیت ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام پھر لے لیں گے۔ پھر جب ہمیں وہ کام دیا جائے گا تو وہ کام ہمیں کرنا آتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جیسے کمپیوٹر کا ہی دور ہے، تو کتنے ایسے ادارے ہیں جہاں پر کمپیوٹر کا پراپر علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ دینی ادارے پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ ایسی جگہوں پر جاب نہیں نہ کرتے، کیونکہ وہاں پر ان کو سیلریز کم مل رہی ہوتی ہیں۔ تو کیوں نہ اگر ہمیں کوئی، ہمارے اندر قابلیت ہے تو ہم وہاں پر استعمال کریں۔ بدر میں حاضر ہوئے تھے یہ صحابی، احد میں بھی حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ غزوات میں شریک رہے، اور مدینہ منورہ میں 30 ہجری کو فوت ہوئے ہیں۔ کتب حدیث میں 164 روایات مروی ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے الثانی والعشرون، یہ اس سلسلے کی 22ویں حدیث ہے۔ ان ابی محمد عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما قالا، حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ اچھا، یہ دونوں صحابی ہیں نا، ٹھیک ہے، عبداللہ اور عمر بن عاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعون خصلۃ اعلیھا منیحۃ العنزی، کہ 40 خصلتیں ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ کسی کو دودھ پینے کے لیے بکری دے دینا ہے۔ ما من عامل یعمل بخصلۃ منہا، کہ کوئی بھی ایسا عامل جو ان خصلتوں میں سے کسی ایک پر عمل کرتا ہے، رجا ثوابہا، اور وہ ثواب کی امید رکھتا ہے، و تصدیق موعودہا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے، یعنی ان خصلتوں میں سے کسی پر بھی عمل کرتا ہے، الا ادخلہ اللہ بہ الجنہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہاں پر المنیحۃ کو ایکسپلین کیا ہے انہوں نے، ان یؤتیہ ایہا لیأکل لبنہا،
ثم یردہا الیہ، منیحہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو ایک شخص کو بطور عطیہ اس لیے دے کہ وہ اس کا دودھ پی اور پھر جانور اسے واپس کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ جانور اس کو صدقہ نہیں کر دیا جاتا، بلکہ اس کی جو اصل ملکیت ہے وہ اپنے پاس رکھ کر کسی کو بطور ادھار یا بطور ہدیے کے طور پر کچھ دنوں کے لیے دی جاتی ہے کہ تم اس کو استعمال کر لو، اس کا دودھ پیو، اور اس کے بعد جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تو واپس کر دو۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے اب آج کل تو لوگ ایسی باتوں کو عجیب سا سمجھتے ہیں اور یہ حالات نہیں رہے ہیں، لیکن دودھ کا عطیہ دینا بہترین عطیہ ہے، اور ہم میں سے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو دودھ کا عطیہ دیتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے کسی کو دودھ بھجوایا تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ دودھ کیوں لوگ بھیجتے ہیں۔ تو خیر ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ روایات پائی جاتی تھی، دودھ کی بنی ہوئی چیزیں بھیجی جاتی تھیں، کسی کے گھر میں کوئی جاتا تھا تو اس کو دودھ کی بنائی ہوئی چیز پیش کی جاتی تھی۔ اب کیا ہے کہ وہ اب یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پر فرمایا کہ رسولوں کو بھی حکم دیا گیا، لوگوں کو بھی، کہ طیب چیزیں کھاؤ، لیکن ہم کیا کھا رہے ہوتے ہیں، ہم کیا پی رہے ہوتے ہیں؟ گھر میں آئے مہمانوں کو بھی ہم دودھ میں کچھ نہ کچھ یہ کچھ ایسا ڈال ہی دیں گے، اور پھر یہاں پھر آئس کریم ہے، آپ یہ دیکھیں گے آئس کریموں کی ویسے بھی وہ جو ابھی یعنی کہ انگریڈینٹس ہیں ان کا کیا مقابلہ قدرتی چیز سے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ دودھ میں کسی چیز کی ملونی نہیں شامل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو بھی تو دیکھا جائے نا کہ کیسی ہے، اور خالص دودھ کا تحفہ دیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح میں جیسے کہہ رہی تھی کہ پہلے زمانے میں جب کسی کے گھر جاتے تھے تو لوگ دودھ کو پوچھتے تھے، لسی پوچھتے تھے۔ اب خیر اس کا رواج نہیں رہا، اب کالی بوتلیں آ گئی ہیں اور ایسی جو صحت کے لیے بھی خراب ہیں اور طیب بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا دودھ کے عطیے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی بچہ ہو جاتا ہے یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن اس گھر والے جو ہیں وہ ان بچوں کے لیے دودھ نہیں خرید سکتے۔ دودھ تو بچوں کے لیے بڑی اہم چیز ہے نا، بچپن میں خاص طور پہ۔ تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ان کو بکری عطیہ کر دیں، اور اگر آج کل بکریاں نہیں ہیں تو کسی غریب گھرانے کا ماہانہ دودھ لگا دیں، ٹھیک ہے؟ کہ اس کو ڈیلی کلو 2 کلو دودھ آپ کی طرف سے جاتا رہے، بہترین عطیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو فائدہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح کسی چیز کو اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے وقتی اور عارضی فائدے کے لیے کسی کو دے دینا بھی باعث اجر ہے۔ اور راویہ حدیث ہیں حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سہمی ہیں، ان کی کنیت ابو محمد ہے، باپ سے پہلے مسلمان ہوئے اور ان سے صرف 13 برس چھوٹے تھے، فاضل اور عابد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تھے، جاہلیت میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے احکامات لکھنے کی اجازت طلب کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے بھی کیا آتا ہے کہ جاہلیت میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور پھر یہ کہ باپ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ عمر بن عاص کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ یہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، زینب رضی اللہ عنہ کے خاوند تھے جو کہ بعد میں جا کے مسلمان ہوئے تھے۔ تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی، دور اسلام کی تمام جنگوں میں شریک ہوئے، دونوں ہاتھوں سے شمشیر زنی کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے یعنی تلوار چلاتے تھے، سبحان اللہ۔ جنگ یرموک میں اپنے باپ کے جھنڈے کو تھاما، جنگ صفین میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، حضرت معاویہ نے تھوڑی مدت کے لیے انہیں کوفہ کا والی مقرر کیا، 65 ہجری کو وفات پائی، ذخیرہ احادیث میں سے 70 احادیث کے راوی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی دین کا بہترین کام لے لے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ان کا جو بتایا جا رہا ہے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے پہلے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب فرمائی کہ یا اللہ میں یا رسول اللہ میں احکامات لکھنا چاہتا ہوں۔ تو بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ لکھنے کو کتنی زیادہ چیزیں ہیں۔ اب یہ نہ سوچا کریں کہ دین، آیات اور احادیث تو پہلے ہی لکھی جا چکی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کو مختلف طرح کی ابھی صلاحیتیں، قابلیتیں دی ہوئی ہیں، اور ہر انسان کی کسی الگ ہی انسان سے کیمسٹری میچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کریں گے نا دین کے حوالے سے، وہ جن لوگوں کی کیمسٹری آپ سے میچ ہوتی ہے نا، وہ آپ کے کام کو پسند کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی عالم دین سے اوپر چلے جائیں گے، ہر عالم کا، ہر بندے کا اپنا اپنا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا لے مین ہو جس کو کسی بہت بڑے عالم کی بات سمجھ نہ آتی ہو یا اس کا لکھا سمجھ نہ آتا ہو، لیکن آپ اس کو آسان الفاظ میں کسی عام آدمی کی اپروچ کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو وضاحت کر دیں تو آپ کی طرف سے نیکی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو لکھنا پڑھنا کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا، چاہے کتنی بھی دنیا ترقی کر جائے، اور پھر اسی طرح چاہے جتنا بھی لکھا گیا ہو دین کے موضوعات پر، وہ کم ہے، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے نا، ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو ضرور دین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ لکھنے پڑھنے کا کام، خاص طور پر خواتین، ٹھیک ہے؟ لوگ بچوں کو ہم کہتے رہتے ہیں پڑھیں پڑھیں،
ہم خود پڑھیں گے تو ان کو پڑھنے کی عادت پڑے گی. ہم کتابوں کو کھول لیں، کہیں سے نکال لیں ان کو، کتاب بہترین ساتھی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ اچھی کتاب پڑھیں، ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنا اپنا ٹارگٹ رکھ لیا کریں کہ مجھے اس سال میں یہ کتابیں ختم کرنی ہیں، ٹھیک ہے. 2 صفحے پڑھے ڈیلی کے، ہفتے کے 4 صفحے پڑھ لیے، کچھ اس طرح سے روٹین بنائیں تو اس کو ہم مکمل کریں. اور پھر دوسری جو بات ہے، دونوں ہاتھوں سے شمشیر زنی کرتے تھے. آپ جانتے ہیں نا، حضرت عمر ہی تھے شاید جو دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے. تو الٹے ہاتھ سے لکھنا ویسے ہمیں پتہ ہے کہ اس سے یعنی کہ کھانا منع ہے، کھانا کھانا الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا. تو لیکن بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، اور بعض لوگ باقاعدہ الٹے ہاتھ سے کام کرنا سیکھتے ہیں. تو کوئی بھی کام رائیگاں نہیں جاتا. اب یہ دیکھیں کہ الٹے ہاتھ سے تلوار چلانا اور ایون اس کو پکڑنا ہی کتنا بڑا کام ہے نا، کہ وہ چلاتے بھی تھے اس کو، ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہی کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.